السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث کی سند کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ حدیث مشہور ہے، جیسا کہ کچھ مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک مکھی کا چڑھاوا والی حدیث، کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا اور دوسرا ایک شخص ایک مکھی کی ہی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔ تو دیکھیے حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے کہ ایک شخص جو ہے ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جا پہنچا؟ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک شخص سے کہا، یعنی دو شخص جا رہے تھے، اس علاقے سے گزر رہے تھے اس جگہ سے، تو ان کو ان لوگوں نے پکڑا اور ان میں سے ایک شخص سے کہا، چڑھاوا چڑھاؤ۔ جو ان کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کے لیے ایک شخص کو پکڑا اور کہا کہ تم اس پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس چڑھاوے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ۔ اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا، کیونکہ یہ شرک ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے شخص سے کہا، تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، یعنی وہ اس کو شرک سمجھتا تھا۔ تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا۔ یہ حدیث ہے۔ اب آئیے ہم اس کی سند کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو مکمل طور پر تحقیق ہے، ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک دے دیں گے، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی سند کے تعلق سے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے۔ یہ حدیث طارق بن صحاب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے موقوف ہی بیان کیا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 483، حدیث نمبر 33038، شعب الایمان امام بہقی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457، حدیث نمبر 7093 6962۔ اسی طرح سے امام احمد کی کتاب الزہد اور ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 کے اندر یہ تمام کی تمام موقوفاً روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب موجود ہے۔ یعنی یہ روایت تمام ترک جس حدیث کی کتاب میں درج ہیں، سب کی سب ضعیف ہے۔ اب اس بارے میں کفایت اللہ سنابیلی نے لکھا ہے کہ طارق بن صحاب تک بھی اس کی سند صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آگے علت ظاہر ہوگی۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفاً صحیح قرار دیا ہے، صحیح لکھا ہے۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر، سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 722 پر۔ اس کے جواب میں کفایت اللہ سنابیلی صاحب لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی نے
नसरानी की हालत में अपने शेख से ये वाकया बयान किया है। ये भी बात इस लिंक पर मौजूद है। ये इसराइली रवायात में से है। किताबुल ज़ुहद इमाम अहमद की सफ़ा नंबर 15 और 16, इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 358, सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ में हदीस नंबर 5829। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का मौकूफन सही लिखना कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौकूफन ये रवायत सही है, ये बात भी बातिल है, सही नहीं है। क्योंकि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह रवायत साबित नहीं, जैसा कि किताबुल ज़ुहद इब्न अहमद की सफ़ा नंबर 15 पर है। इसकी सनद में अल-आमश मशहूर मुदल्लिस हैं और इन्होंने ये रवायत अन से बयान की है, समा की शराहत नहीं की है। या ये उसूल है कि अगर मुदल्लिस अन से रवायत बयान करे बगैर समा के तो उसकी वो सनद ज़ईफ़ होती है, उसकी वो रवायत ज़ईफ़ होती है। लिहाजा ये मौकूफन भी साबित नहीं है। इसी तरह से शेख सालेहुल फौजान अपनी किताब इयानतुल मुस्तफीद के अंदर लिखते हैं कि हजरत तारिक बिन सहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुरसल रवायत है और सहाबी की मुरसल भी हुज्जत है। इसके बारे में इयानतुल मुस्तफीद बिशरह किताब तौहीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171 पर देख सकते हैं। इस बारे में इन्होंने लिखा है और वजाहत भी की है। इसका जवाब देते हुए किफायतुल्लाह सनाबिली साहब लिखते हैं कि तारिक बिन सहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस मुरसल रवायत का वजूद दुनिया की किसी किताब में नहीं। हकीकत यह है कि तारिक बिन सहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे मुरसलन बयान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस रवायत को सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है और उन्होंने इसे बयान किया, लेकिन यह सनद साबित ही नहीं है, जैसा कि वजाहत की गई है। जैसा कि इयानतुल मुस्तफीद बिशरह किताब तौहीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171 पर लिखा हुआ है कि वलाकिन लम यस्मा मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तारिक बिन सहाब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को बयान करने में नहीं सुना है, तो वजाहत की कर दी गई है। तो मालूम हुआ कि ये मुरसल भी साबित नहीं है सही सनद के साथ। खुलासा कलाम यह है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हजरात कि ये वाक़या बा सनद सही उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरूरत आदिल के मीज़ान पर साबित नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।